السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر چلنے والے ناول سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو بتائیے کہ کیسی لگی آپ کو وہ عشق سراب سا کی ایپیسوڈ 22۔ شوق لگا نا ایپیسوڈ پڑھ کر؟ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ روشانے کی حقیقت جاننے کے بعد ایس کے کیا کرنے والا ہے اور ای جے کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں آج کی ایپیسوڈ۔ مگر اس سے پہلے آپ کر لیں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور پریس کر لیں بیل آئیکن کو، تاکہ آپ ہمارے چینل پر چلنے والے ناول سے بر وقت ان کے نوٹیفیکیشن ملنے پر لطف اندوز ہو سکیں۔ چلیے تو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ 23 آف وہ عشق سراب سا، ریٹن بائی حوریہ ملک۔ شادی میں نے نہیں تم نے کی تھی، وہ خشک لہجے میں گویا ہوئی تو سلطان کی آنکھیں دہکنے لگیں۔ اس بات پہ کچھ دیر پہلے تک تو شاید میں یقین کر لیتا، لیکن ابھی یہ بہت فلاپ لائن لگ رہی ہے۔ جو گولی تم میرے سینے میں مارنا چاہتی ہو وہ دراصل تم نہیں، ایک ایجنٹ ایک وطن فروش کے سینے میں اتارنا چاہتی ہے، رائٹ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا تو اب کی بار وہ کچھ نہ بولی، فقط اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہارا کھیل مجھے پسند آیا روشانے خان، لیکن یہ صرف یہیں تک تھا، کیونکہ کل تمہارے اس پیارے شہر میں ہونے والی تباہی میں تم میرا اصل چہرہ دیکھو گی۔ وہ اس کا موبائل فون دوبارہ سے ضبط کرتا اس کے چہرے پر گہری نگاہ ڈال کے اسٹڈی روم کی جانب مڑ گیا تو وہ وہیں بیڈ پہ گر سی گئی۔ اسے پاکستان آئے ہفتہ ہو چلا تھا، لیکن تاحال اسے ایس کے سمیت روشانے کے متعلق کوئی بھی اطلاع نہ ملی تھی، اور یہ ناکامی اسے خوار کیے جا رہی تھی۔ وہ ہر ممکن پہلو کے متعلق سوچ رہا تھا جس سے وہ ایس کے کو اس کے بل سے باہر نکال سکے، لیکن روشنی کے دھوکے سے بے حال دل و دماغ گویا زنگ آلود ہو چکے تھے۔ سر، آپ کے لیے 2 بہت بڑی گڈ نیوز ہیں۔ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھا تھا جب اچانک ڈینیل کی آواز کے ساتھ اس کی پرجوش آواز سنائی دی۔ کیسی گڈ نیوز؟ اس نے کثرت شراب نوشی سے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ایس کے کل ایک ڈرگس ڈیل کے سلسلے میں اس جگہ پہنچنے والا ہے۔ اس نے پہلی نیوز اس کی سماعتوں کی نظر کی تو وہ چوکنا ہو بیٹھا۔ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ٹرینڈ آدمی ہیں انہیں اس جگہ بھیجو اور کہو کہ اس شخص کو زندہ ہمارے تک پہنچائیں۔ اس نے فوراً سے اسے حکم جاری کیا تو ڈینیل نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے دوسری نیوز اس کے گوش گزار کرنی چاہی۔ رائل پرنسس کا پتہ بھی چل چکا ہے، لیکن وہ بات کرتے کرتے رکا تو ای جے کی سانسیں تھمنے لگیں۔ لیکن کیا؟ وہ فوراً بے چین ہوا۔ لیکن وہ پاکستانی کرنل کے ساتھ دیکھی گئی ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو اسے دھچکا لگا۔ رابرٹ کی بیٹی ایک پاکستانی کرنل کے ساتھ؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی لہرائی۔ ڈینیل، یہ گیم اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی ہم سمجھ بیٹھے تھے، لیکن اس گیم کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اب رائل پرنسس جلد از جلد مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ وہ اچانک ذہن میں تانے بانے بنتا ہوا سرد مگر محظوظ کن انداز میں گویا ہوا تو ڈینیل ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کل جب ہمارے آدمی ایس کے کو پکڑنے جائیں تو اس وقت لاہور کے مختلف 3 مقامات پہ چھوٹے چھوٹے ٹیررسٹ اٹیک کرواؤ۔ اس نے ڈینیل کو حکم جاری کیا تو وہ اس کی بات سمجھتا وہاں سے نکل پڑا۔ تم سے ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے پرنسس، اور یہ ملاقات ہم دونوں کو ہی بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ وہ تخیل میں اس سے مخاطب ہوتا شراب کا گلاس ہونٹوں سے لگا گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ جو صبح سے اس کی تیاری دیکھتی نہ جانے کیوں ہول رہی تھی، اسے دروازے کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کے بول پڑی۔ یہ محبوب بیویوں والے سوال نہ پوچھا کرو ڈارلنگ، کیونکہ میں تو آلریڈی ایک عاشقانہ شوہر کے روپ میں موجود ہوتا ہوں۔
اب یہ شوہر تم پہ حاوی ہوا تو تمہیں مسئلہ ہوگا۔ دروازے سے چند قدم دور وہ اس کی جانب مڑتا زمانی انداز میں گویا ہوا تو اس اچانک حملے پہ وہ لاشعوری طور پہ گڑبڑائی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ ویسے روشانے، تمہیں نہیں لگتا کہ تم میرے ساتھ زیادتی کر گئی ہو؟ اگر میں مر گیا کبھی یوں ہی تو تمہارا نہیں خیال کہ تمہیں خود پہ محسوس کیے بغیر میرا مر جانا غلط بات نہیں ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا اچانک گھمبیر انداز میں بولا تو اس کی بات کے پس منظر کو سمجھتی وہ لاجواب سی ہو گئی۔ تمہارے ہاتھوں گولی کھانے کا دعویٰ کر چکا ہوں، اس کے بدلے میں کیا تمہیں محسوس کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا؟ اسے اچانک پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ اس طرح سے سوال و جواب کرنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج وہ سچ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑنے جا رہا تھا۔ اس خاموشی کو محسوس کرتا وہ جانے کیا سوچ کے قدم واپس اس کی طرف موڑ چکا تھا اور وہ اس کے اپنی طرف اٹھتے قدموں کو دیکھ کر تھرا چکی تھی۔ رضامندی تو تمہاری نہیں ہے، لیکن کیا میں اس وعدے کو توڑ سکتا ہوں؟ اس کے بے حد نزدیک آ کے ٹھہرتا وہ بھاری لہجے میں اجازت طلب کرنے لگا تو روشانی نے ڈبڈبائی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم یہ سب کیوں چاہتے ہو؟ اس کے سوال کے مفہوم کو سمجھتا وہ لب بھینچ گیا۔ اسے کیا بتاتا کہ اس کی محبت اسے خود غرض بنا چکی تھی۔ وہ اس کے دل پہ تو اپنا نام نہ لکھ پایا تھا، لیکن ایک مہم سی امید کے تحت اس کے وجود پہ اپنی مہر لگانا چاہتا تھا تاکہ اس کی محبت اس کے پیروں کی زنجیر بن جائے۔ اس سوال کا جواب تم خود تلاش کر لینا، گھمبیر لہجے میں کہتے وہ اس کی گردن پہ جھکا تو روشان نے ایک دم سے لڑکھڑائی۔ سلطان، تم آج شہر میں اس کے بازو جکڑتے ہوئے اس نے اسے ان لمحوں کے سحر میں قید کرنا چاہا، لیکن وہ سرت سے اس کے چہرے پہ جھکتا اس کے باقی کے الفاظوں کے ساتھ ساتھ اس کی سانسوں پہ بھی قابض ہو گیا۔ خود غرضی اور مطلب پرستی کا ٹیگ میرے ہی سر رہنے دو میری جان، تم اس سے بری رہو۔ اسے اس کی بات سے روکتا وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے اپنی باہوں میں قید کرتا بیڈ کی جانب بڑھا تو جانے کیوں روشانی کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ اسے باہوں میں مقید کیے اس کے چہرے، گردن، کندھوں پہ دیوانہ وار اپنا لمس چھوڑتے اس کے نازک وجود پہ اپنا رنگ چڑھانے لگا، جبکہ اس کی شدتوں سے ہار مانتی روشانی کسی طور جائے فرار نہ پاتی اس کے سینے میں سمٹتی اس طغیانی کو برداشت کرنے لگی۔ اپنے نم بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے ہوئے اس نے شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا جو فیروزی رنگ کے سمپل فراک میں ملبوس اپنے گیلے بال پشت پہ بکھیرے گیلی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی اپنے سرخ ہونٹوں کو کچل رہی تھی۔ تھینک یو۔ اس کے نزدیک پہنچتا وہ اس کے کندھے اور پھر اس کی گردن کو ہولی سے چھو کے سیدھا ہوا تو روشانی نے سرخ نم آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جو ہمارے ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو۔ وہ اس لمحے زخمی شیرنی کی مانند لگ رہی تھی جو سب کچھ داؤ پہ لگا کے بھی ہار کے بے حد نزدیک تھی۔ I'm sorry، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ بے لچک لہجے میں کہتا ہوا واپس مڑا تو روشان نے چٹخ اٹھی۔ پھر تم بھی یہ مت سمجھنا کہ اس مینشن کی دیواریں مجھے یہاں روک سکیں گی۔ میں تمہیں تمہارے مقاصد سے روکنے کے لیے جان سے مارنے سے بھی گریز نہیں کروں گی۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی بلند آواز میں چلائی تو ایس کے نے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ اگر ہاتھ مجھ پہ گولی چلانے کی ہمت کر سکے تو سینہ حاضر ہوگا، بھاری لہجے میں کہتا وہ دروازہ پار کر گیا جبکہ وہ وہیں نم آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ جب میں اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی عزت داؤ پہ لگا کے ایک شخص کے ساتھ دیار غیر میں رہ سکتی ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے گھنونے مقاصد کو روکنے کے لیے تم پہ گولی نہیں چلا سکتی۔ اپنے آنسو پونچھتی وہ اپنے عزم کو نئے سرے سے بلند کرتی
اٹھی تو آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کے دل ایک پل کے لیے پیروں کی زنجیر بن گیا، کیونکہ آج اس کے عکس کے ساتھ اسے سلطان خان کا عکس لپٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس عکس سے نظریں چرائے آگے بڑھی تو بیڈ پہ پڑا اس کا موبائل جو وہ رکھ گیا تھا گنگنا اٹھا۔ اس نے دیکھا تو زوار خان کالنگ کے الفاظ لہجہ بھر کے لیے دھڑکنیں ساکت کر گئے، مگر وہ دل کے ہر جذبے پہ پاؤں رکھتی بہت بے رحمی سے اس کی کال منقطع کر کے نمبر بلاک لسٹ میں ڈال گئی۔ سامنے پڑی میز پہ موجود گنز کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتا وہ ڈیلر کے ساتھ اس کی بابت گفتگو کر رہا تھا، جب اچانک اس نے بہت سارے قدموں کی آواز اس طرف آتی محسوس کی۔ آ گئے میرے باراتی، اس نے بڑبڑانے کسی انداز میں کہتے ہوئے گنز کو باکس میں رکھا اور خود الرٹ ہوتا اپنی پسٹلز تھام گیا۔ اپنے ہتھیار نیچے پھینک دو۔ بہت غیر متوقع طور پہ وہاں ای جے کے آدمیوں کے بجائے روشانی خان اور 5 آفیسرز کو دیکھ کے وہ چند لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچانک معاملے کی سنگینی محسوس کرتا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا غصے سے بولا تو ڈیلر نے تعجب سے اسے دیکھا جو ایک آفیسر سے یوں مخاطب تھا۔ میں نے کہا اپنے ہتھیار پھینک دو۔ اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اس نے بلند آواز میں حکم جاری کیا تو اس نے پلٹ کے ڈیلر کو دیکھا۔ تم زندہ بچ گئی تو تمہارے پیسے تمہارے اکاؤنٹ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ڈیل فائنل ہو چکی ہے کیونکہ یہ ہتھیار میرے لیے بہت کارآمد ہیں۔ اس نے اپنے کان میں انگلی گھماتے ہوئے ڈیلر سے کہا تو اس کے کان میں لگے ٹرانسمیٹر سے آواز جب دوسری سمت گئی تو سب فوراً الرٹ ہوئے۔ تم یہاں سے فوراً واپس چلی جاؤ روشانی۔ اس نے اس کی سمت ایک قدم بڑھاتے ہوئے اسے وارن کیا، لیکن اسے ہتھیاروں کی ڈیلنگ کرتے دیکھ کے اس کا عزم مزید بلند ہوا تھا، لیکن اس نے ایک فائر اس کے پیر کے بے حد نزدیک کیا۔ اپنے ہتھیار نیچے پھینکو۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، لیکن تبھی وہ بلڈنگ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی کیونکہ ای جے کے آدمی ہلّا بول چکے تھے۔ آ گئے ہیں تمہارے ناکام عاشق کے چیلے۔ وہ ایک جھٹکے سے روشانی کی طرف جمپ کرتا اسے ساتھ لیے زمین پہ لیٹا تو روشانی نے اس کی بات سن کے چونک کے اسے دیکھا، کیونکہ وہاں واقعی 12 سے 15 کی تعداد میں آدمی ہاتھوں میں جدید اسلحہ لیے ہر طرف پھیل چکے تھے۔ چہرے سے بہتے خون کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے اس نے سرخ ہاتھ کو آنکھوں کے سامنے کیا ہی تھا کہ سر کے پچھلے حصے میں لگنے والی زوردار چوٹ کے باعث وہ بری طرح سے لڑکھڑایا۔ آنکھوں کے سامنے چھا جانے والے اندھیرے کو بمشکل خود پہ مسلط نہ کرتے ہوئے اس نے ہاتھ دیوار پہ ٹکاتے ہوئے گردن گھما کے وار کرنے والے کو دیکھنا چاہا تو اس کی نگاہ ہاتھ میں جدید پسٹل کو پکڑے کھڑی اس دشمن جاں کے آتش فشاں بنے وجود سے ٹکرائی تو ایک گہری پھانس اس کے دل میں جا چبھی، لیکن اپنی دلی کیفیات کے برعکس وہ اپنے زخمی کمر وہیں دیوار کے ساتھ ٹکراتا کھل کے ہنس دیا اور اپنی خون سے تر پلکیں اٹھا کے بغور اس کو دیکھا جو آنکھوں میں ناقابل فہم تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرے مجرم ہو تم، اور تمہاری جان لینے کا حق صرف میرا ہوگا۔ اس کے سخت الفاظ کے برعکس اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے اس کے الفاظ کا مذاق اڑا گئے۔ تو اس کے چہرے پہ چھائی مسکان انتہائی تکلیف کے باوجود گہری ہوتی چلی گئی۔ اور میں نے بھی کہا تھا کہ میں تمہارا حق کسی اور کو نہیں دوں گا۔ ارد گرد گرے ہوئے ادموئے سے بہت سے آدمیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنی مچائی گئی تباہی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اسے ایک واضح اشارہ دیتے ہوئے اپنا بایاں بازو پھیلایا تو اس کی نیلی شرٹ پہ پھیلے خون کو دیکھ کے اس کی آنکھیں مزید نم ہوئیں۔ جو حق تمہارا ہے اسے پیٹھ پیچھے وار کر کے ضائع نہیں کرو میری جان۔ شوہر ہوں تمہارا، اسی
بات کا خیال کر لو۔ اس کے الفاظ نے گویا اس پہ کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا۔ تبھی اس نے پانی کی کھولن سے بلبلاتے ہوئے ہاتھ میں تھامے پسٹل کے ٹریگر پہ دباؤ ڈالا تو ایک زوردار آواز کے ساتھ اس کی ہلکی سی سسکی کی آواز گونج کے وہیں دب گئی، اور وہ سینے کے بائیں جانب اپنا دایاں ہاتھ رکھتا اپنے لب اور آنکھیں شدت سے بھیج گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ کوشش کامیاب ہو، ورنہ تمہاری آنکھوں میں چھائے پچھتاوے کے سائے ممدے۔ آنکھیں زور سے میچتے ہوئے وہ اکھڑتے لہجے میں بول رہا تھا جب سانسوں کی ڈور کا ناتا ٹوٹا اور اس کے الفاظ کا گلا وہیں دم توڑ گیا، اور وہ بے جان ہوتا وہیں ڈھیر ہو گیا، جبکہ دوسری جانب اس کے بے جان وجود کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کے نیچے جا گرا اور وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب لپکی۔ اس کے خون سے تر سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے گویا اس کے رستے خون کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ رکھنے سے اس کی شرٹ اس کے سینے سے سرک گئی، اور وہاں دکھائی دینے والی غیر متوقع چیز کو دیکھ کے وہ اپنے حواس کھوتی وہیں اس کے سینے پہ بکھرتی چلی گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو نگاہ سیدھی سفید چھت سے ٹکرائی۔ اس نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے گزرے لمحات کو سوچنا چاہا تو جیسے وجود کو ایک کرنٹ سا لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن سامنے موجود شخص کو دیکھ کے تھم سی گئی۔ سر آپ؟ اس نے کرنل خان حیات کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا، اور پھر اس کی حیران نگاہیں بھٹکتی ہوئے ارد گرد کا جائزہ لینے لگیں تو اسے یہ جان کے اچنبھا ہوا کہ وہ اس وقت سلطان کے پیلس میں نہیں بلکہ کرنل خان کے گھر میں موجود تھی۔ کیسی ہیں آپ ایجنٹ 11؟ ان کے نرم خو انداز پہ جیسے اس کے اعصاب جو سوئے ہوئے تھے جاگنے لگے تھے۔ آئی ایم فائن سر، لیکن میں نے وہاں وہ سلطان، میرا مطلب ہے کہ کیا مارخور زندہ ہے؟ اس کے ہونٹوں سے بے ربط الفاظ نکلے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سوال کا جواب پاتی کمرے میں لگی ایل سی ڈی سے نیوز کاسٹر کی آواز نے اس کی توجہ کھینچی۔ معزز ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک دفعہ پھر سے لاہور میں اسکول کو کچھ شرپسندوں نے بم سے اڑا دیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ صبح سے ہونے والا تیسرا اٹیک تھا جس نے شہریوں میں خوف و ہراس بری طرح سے پھیلا دیا تھا، اور نیوز کاسٹر اونچی آواز میں بولے چلی جا رہی تھی جب اس کے چہرے کی رنگت فک پڑتی جا رہی تھی۔ یہ سب؟ اس نے کرنل خان کی طرف دیکھا جن کے چہرے کی جوت اس وقت اسے بھجی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ ایرک جانسن کروا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر تمہیں اس کے حوالے نہ کیا گیا تو یہ دھماکے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ پہ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ سلطان؟ اس کے خشک ہوتے ہونٹ ایک دفعہ پھر سے پھڑپھڑائے تو کرنل خان نے گہری نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہی از ڈیڈ۔ انہوں نے مختصر سے الفاظ میں اطلاع دی تو جانے کیوں روشانے کو کمرے میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پہ گولی چلائی تھی، پھر کیسے وہ اس کے متعلق پوچھ سکتی تھی؟ وہ شاید ایک گینگسٹر کے مرنے پہ خوش ہوتی، لیکن وہ جو کچھ ہوش ہونے سے پہلے دیکھ چکی تھی وہ اس کو جز بز سا کر چکا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کرنل خان کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ کرنل، انتظار کروانا تمہارے معصوم ہم وطنوں کے لیے موت کا باعث بن رہا ہے۔ اگر آنے والے گھنٹے میں رائل پرنسس میرے پاس نہ پہنچی تو اس دفعہ ایسے مائنر اٹیک نہیں ہوں گے۔ ای جے کی سرد آواز اسپیکر میں گونجی تو کرنل خان نے ایک نظر روشانے پہ ڈالی۔ مجھے منظور ہے، لیکن اس کے بدلے تمہیں ہمیں کچھ دینا ہوگا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو روشانے نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ رائل پرنسس کے بدلے تم مجھ سے میری جان کے علاوہ ہر شے لے سکتے ہو کرنل۔ دوسری جانب اس کی سرشار آواز گونجی تو روشانے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اوکے،
جو ہمیں چاہیے وہ تمہیں کچھ دیر بعد پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہہ کر کال بند کی تو روشانی فوراً بول اٹھی، سر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں سلطان کی موت کے بعد کیسے کسی انجان سے مل سکتی ہوں؟ اس نے گویا انہیں باور کروایا تھا کہ اسے یہ سب قبول نہیں تھا۔ ایک محافظ کو ایسے سوالات زیب نہیں دیتے۔ ایجنٹ 11 جس چیز کے لیے شوہر کی قربانی دی ہے اسے قبول کریں۔ ان کے لہجے میں ایک سرد سا تاثر گھلا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اس کے بعد وہ انکار نہ کر سکی اور اٹھ کے ایرک جانسن کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ مارخور کو کہو سامنے آنے کا وقت آ چکا ہے۔ روشانی کے منظر سے ہٹتے ہی انہوں نے ایک پیغام موبائل کے ذریعے چھوڑا جو کچھ دور میل بیٹھے ایک شخص کے موبائل پہ جگمگا اٹھا۔ آف وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ چاکلیٹ براؤن لانگ شرٹ اور ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے جب اس نے ایرک جانسن کی رہائش گاہ پہ قدم رکھا تو دل جیسے ایک پل کو لرز اٹھا تھا۔ اس سے پہلے جب وہ اس کے پاس ہوتی تھی لاشعوری طور پہ وہ خود کو محفوظ تصور کیا کرتی تھی کہ وہ اس کی حفاظت ضرور کرے گا، لیکن آج وہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے مار چکی تھی اور آج وہ خود کو جانے کیوں محفوظ تصور نہیں کر رہی تھی۔ پرنسس، اسے دیکھتے ہی وہ والہانہ انداز میں اس کی جانب لپکا تو روشانی فوراً بدک کے اس سے فاصلے پہ ہوئی۔ پہلے ان کی مطلوبہ چیزیں ان کے حوالے کر دو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے عقب میں کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں حاصل کرنے کی انمول قیمت چکا رہا ہوں پرنسس، یوں سمجھو کہ اپنے ہاتھ پیر کاٹ رہا ہوں۔ مافیا سے متعلق تمام خفیہ معلومات اور اڈوں کے متعلق انفارمیشن اس آدمی کے حوالے کرتا وہ گویا ثابت کر گیا تھا کہ اسے پانے کے لیے وہ اپنی کہی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا کیونکہ میری محبت تمہارے معاملے میں بہت اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر گئی ہے، لیکن یہ اس سے پہلے تک تھا۔ آج کے بعد مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا۔ اسے زبردستی اپنے سینے سے لگاتا وہ شدت آمیز لہجے میں گویا ہوا تو روشانی ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل کر ہٹی۔ ایک آخری دھوکہ تو تم کھانا بھول گئے کہ جس لڑکی کو تم سینے سے لگائے ہوئے ہو وہ نہ صرف تمہارے حریف کی بیوی ہے بلکہ وہ ایک پاکستانی ایجنٹ بھی ہے۔ وہ اس سارے کھیل کو ختم کرنا چاہتی تھی، تبھی وہ بلند آواز میں بولتی اسے ششدر کر گئی۔ بیوی؟ کس کی بیوی ہو تم؟ اسے اس کے ایجنٹ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سب اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ سلطان خان کی بیوی ہوں میں، اس نے اب کی بار لفظ چبا چبا کے ادا کیے تو ایرک اپنی جگہ پہ لڑکھڑا کے رہ گیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ میرے کام میرے دھندوں کی وجہ سے کہہ رہی ہو نا؟ وعدہ کرتا ہوں مجھے تمہاری محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ لیکن تم ایک بار کہہ دو کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اچانک وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتا دیوانگی بھرے انداز میں گویا ہوا تو اس کے اس رد عمل پہ روشانی ششدر سی اس یونانی دیوتاؤں جیسے خوبصورت مرد کو گڑ گڑاتا ہوا دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ایک دفعہ پھر سے بولی تو ضبط کھوتے ایرک نے زوردار چانٹا اس کے رخسار پہ رسید کیا تو وہ الٹ کے پیچھے جا گری۔ بکواس بند کرو اپنی، نہیں ہو تم کسی اور کی، اس دنیا میں تم صرف میرے لیے آئی ہو۔ وہ شدت سے چلاتا اس کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ دیکھو میری آنکھوں کو، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ ہر پل تمہارے لیے غزل گو رہتی ہیں؟ میری دھڑکنوں کو محسوس کرو جو تمہارا ورد کر رہی ہیں۔ میرے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، تم پہ یقین کرتا ہے یہ، لیکن اب اس سے خون رسنے لگا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ تڑپ کے بولا تو اس کی اس محبت اور تڑپ پہ شاید روشانی کی جگہ کوئی اور ہوتی تو ضرور پگھل جاتی۔ میں کبھی تمہاری تھی ہی نہیں، تم تک پہنچنا صرف اور صرف میرے مشن
وہ اس کے ہاتھ چھٹکتی گویا ہوئی تو کرچی کرچی ہوتے دل کے ساتھ ایجے نے اس کے دوسرے گال پہ چانٹا رسید کیا۔ اس دنیا میں نے صرف ایک عورت پہ یقین کیا تھا اور وہ تم تھی، لیکن تم نے میرے یقین کو میری موت بنا دیا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتا، ایک دفعہ پھر سے اس کے گال پہ تھپڑ رسید کرنے لگا۔ جب گولی کی اچانک آواز پہ دونوں ایک ساتھ چونکے تھے۔ انہوں نے دیکھا سیاہ لبادے میں ملبوس وہ چہرے پہ سیاہ رومال باندھے ہاتھوں میں پسٹل پکڑے کھڑا تھا، جب اس کے ہاتھوں میں پہنی مار خور کے نشان سے سجی انگوٹھی دور سے جگمگا رہی تھی۔ اس شخص کو دیکھتے ہوئے روشانے کے ذہن میں سلطان سے ہونے والی پہلی ملاقات لہرائی، لیکن وہ فوراً سر جھٹکتی اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جن پہ سجی انگوٹھی بتا رہی تھی کہ وہ کون تھا۔ کون ہو تم؟ ایرک نے اسے دیکھا۔ ایجنسی مجھے مارخور کے نام سے جانتی ہے، باپ میرا مجھے زوار کہتا ہے، بیوی میری مجھے سلطان کہتی ہے، مالکن میری مجھے میر علی بلاتی ہے، اور مافیا میں مجھے ایس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایرک کے پیچھے فرش پہ بیٹھی روشانی کے چہرے کو دیکھتا وہ بھاری لہجے میں بولتا، اس کے سر پہ ساتوں آسمان توڑتا چلا گیا۔ تمہاری محبت کی لازوال قیمت چکانے لگا ہوں پرنسس۔ ایک لا حاصل جذبوں سے چور نگاہ روشانے پہ ڈالتے ہوئے اس نے اچانک اپنی کمر میں اٹکا ہوا پسٹل نکالا اور لپک کے روشانے کی طرف بڑھا۔ اس سے قبل کہ روشانے یا سلطان سمجھ پاتے، وہ ٹریگر پہ روشانے کی انگلی رکھتا پسٹل کی نوک اپنے سینے پہ جما گیا۔ مجھے اب بھی پکڑ پانا یا مارنا تمہاری یا تمہاری ایجنسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں ان نگاہوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ میرے ٹوٹے دل سے زیادہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ روشانے کی سبز آنکھوں میں دیکھتا وہ اس کے انگوٹھے پہ دباؤ بڑھا گیا، اور پھر گولی کی بلند آواز کے ساتھ اس کے وجود نے ایک جھٹکا کھایا اور وہ بند آنکھوں کے ساتھ روشانے کی آغوش میں آ گرا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ بڑی ایموشنل سی ایپیسوڈ تھی۔ جو بھی تھا، ایچے جو ہے ویلن ہو کر بھی اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اور جو اس کی روشانے کے لیے محبت تھی اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ تو آج کی ایپیسوڈ میرے لیے تو بہت سرپرائزنگ تھی، اور میں مزید کچھ کہنا بھی نہیں چاہوں گی کیونکہ اس وقت میں کچھ بول بھی نہیں پا رہی۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ایچے تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن روشانی اب کیا کرے گی مارخور کو پہچاننے کے بعد؟ یہ سب جاننے کے لیے انتظار کیجیے گا ایپیسوڈ 24 کا، جو کہ ہم بہت جلد لے کر آئیں گے آپ کے لیے ہمارے چینل کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ اب دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔